وی آر گریٹفل. ہم نے ویسے تو آج پاکستان میں امن و امان سے متعلق ہی گورنر خیبر پختونخوا نے بھی شرکت کی کے پی اسمبلی میں. آج آپ کہہ لیجیے آل پارٹیز کانفرنس، جس کو جرگے کا نام ویسے وہاں کی ظاہر پس منظر میں جرگہ کہا گیا، جس میں تمام تر نمائندگی تمام تر جماعتوں کی سب موجود تھی کہ صوبے میں امن و امان کے حوالے سے جو بھی چیلنجز ہیں اس سے متعلق اس سے نمٹنے کے لیے تمام تر سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگ بھی سب جمع ہوں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل ہو یا پیغام جائے کہ ہم اختلافات کے باوجود اس موضوع پر ایک ہیں. اور اس کی یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس کے متعلق جب بھی کوئی اثر آنا ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی نون یا پیپلز پارٹی پہ نہیں آنا ہوتا، پاکستان پہ آنا ہوتا ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی ساری ایفرٹ ساتھ ہی ہونی چاہیے. گورنر خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور ذرا ہم ان سے اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. گورنر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گورنر صاحب، آج میں سے بتا رہا تھا آپ نے بھی آج ایک اجلاس میں شرکت کی جو کہ امن و امان سے متعلق ہی تھا. امن و امان کو ہی جواز بنا کر یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ پاکستان اور سری لنکا کا یہ جو کرکٹ سیریز ہے یہ متاثر ہو جاتی، ختم ہو جاتی. اور ظاہر اگر یہ ہوتا تو یہ صرف ایک میچ نہیں تھا 50 اوور کا جو کہ ختم ہو جانا تھا، ایک پورا سازشوں کا، افواہوں کا، بدگمانیوں کا سیلاب تھا جو کہ آنا تھا. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے یہ اس کو جاری رکھا ہے اس دورے کو. آپ کیا کہیے گا ایز اے گورنر آف دا موسٹ افیکٹو پروونس آف پاکستان، سری لنکن ٹیم کو، سری لنکن بورڈ کے لیے آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں اور پرسوں جو وزیرستان میں جو واقعہ پیش ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے اور ہماری فوج کی مدد سے، ان کی قربانیوں سے جو ہے وہ جو وانا میں کیڈ کالج پہ جو ہے وہ حملہ ہوا، وہ ناکام بنا. اور کل اسلام آباد میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. تو ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں مختلف ممالک سے تو ایک نیگیٹو چیز ان کے لیے ہوتی ہے. لیکن اچھی بات ہے، میں بھی آپ کی نیوز میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنا دورہ جو کنٹینیو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان پہ ایک ٹرسٹ انہوں نے کیا اور سپورٹس کو، کھیلوں کے میدان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملینٹس کے خلاف انہوں نے ایک قسم کا جہاد کیا کہ انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا اور انشاءاللہ ہمارے کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سری لنکن ٹیم کو اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کو کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ جو ہے اعتماد کیا اور اپنا دورہ کنٹینیو کیا. صحیح. اور گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بھی اسی امن و امان سے متعلق ہی اجلاس میں شرکت کی ہے، تو کیا یہ کہنا سیف ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے ڈسپائٹ پارٹی ڈفرینسز اکراس دا بورڈ، پاکستان کی جتنی بھی اشرافیہ ہے یا ڈیسیشن میکنگ کیپیسٹی میں جو لوگ یا جو انڈیویجول یا جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ایک پیج پر آئے. ظاہر ہے سر، آپ کا پی ٹی آئی کے اختلاف کو ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن آج آپ وہاں پر گئے ہیں. پی ٹی آئی اس کی میزبان تھی، لیکن وہاں پر اسٹیج جو ہے وہ نون لیگ کے رکن نے سنبھالا ہوا تھا. اسپیکر صاحب سے آپ کا اختلاف ہے، ظاہر وہ پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم نے، گورنر صاحب نے، سب نے طے کیا ہے کہ اس معاملے پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے. تو یہ پیغام ایک پاکستان کی سب سے جو متاثرہ صوبہ ہے، حساس صوبہ ہے امن و امان کے اعتبار سے، اس کے گورنر کی جانب سے ہے کہ ہمارے اختلافات اور سب کچھ ہیں اپنی جگہ، وہ رہیں گے، ظاہر اپنی اپنی سیاست ہے سب کی، لیکن دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جتنا ہو سکا ہم سب ساتھ اپنی حکمت عملی بنائیں گے. دیکھیں، آج 30 سیاسی جماعتیں آئی تھی. میں بھی وہاں پر گیا تھا. فارمر گورنرز بھی تھے، فارمر چیف منسٹرز بھی تھے، سول سوسائٹی بھی تھی، مختلف طبقہ فکر کے لوگ بھی تھے. ہم نے ان اسپیکر صاحب نے انیشیٹو اس کا لیا تھا، انہوں نے سب کو دعوت دی، ان کی ڈیلیگیشن، بلکہ پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس خود چل کر کے دعوت دینے کے لیے. میرے پاس بھی کل پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن آیا. اس سے پہلے مجھے اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی تھی اور سی ایم صاحب نے کچھ لوگوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو فون کیا. تو آج جب وہ آئے، ان میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے سول سوسائٹی نے، کچھ لوگوں نے ریٹن اپنے جو ہے وہ تجاویزات بھی دیں، سپیچز بھی ہوئی. شام تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ایک قرارداد بھی بنی، متفقہ قرارداد. اب مجھے بتائیں کہ 30 جماعتوں کے درمیان ایک متفق قرارداد لانا بھی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کامیابی ہے. اس پہ جو ہے بالکل یہ بات ٹھیک تھی کہ ہمارا ایک صوبہ ہے جس کو جو سفر ہو رہا ہے دہشت گردی سے، اور اگر ہم اس پہ بھی سیاست کریں اور دہشت گردوں کو ہم فری ہینڈ دیں تو یہ زیادتی ہوگی. آئندہ آنے والی نسل جو ہے آپ کو معاف نہیں کرے گی. ہم ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں، لہٰذا اس پہ ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے سب کو بیٹھ کر پالیٹکس ایک سائڈ پہ رکھیں اور ہم جو ہے صوبے کی بات کریں. تو آج آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں ہے. سب نے اپنی
رائے بھی دی، سب نے اپنی اسپیچز بھی کی، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک کریڈٹ جاتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹی کے سمیت ان کے پارلیمانی لیڈران بھی ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو، لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہو، سب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ آج ہم سب نے مل کر ایک صوبے کے متعلق بات کی، ہمارے وفاق سے ایشوز سے اس کے متعلق بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی کہ ہم سب کچھ ہوگا جب امن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے صوبے تو گورنر صاحب تو مشترکہ اعلامیہ آپ اس کو بالکل یعنی جس آپ نے بھی کہا سگنیٹریز بھی ہیں اور مشترکہ جو اعلامیہ ہے اس کو آپ مشترکہ سمجھتے ہوئے اس کو اون کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو. جس طرح اس کا ایک پوائنٹ ہے کہ پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ داخلی سلامتی کی قیادت کریں، ضرورت کے مطابق آئینی طور پر باقی اداروں سے معاونت طلب کی جائے. خیبر پختونخوا حکومت اس مخدوش امن و امان کی صورتحال میں پولیس اور سی ٹی ڈی کو خصوصی مالی معاونت فراہم کرے گی. شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے، اور بہت سارے اور نکات ہیں. تو ان سارے نکات کو آپ اون کرتے ہیں اور یہ آپ کا مطالبہ بھی سمجھا جائے گا گورنر صاحب؟ دیکھیں، ہر صوبے میں جو فائٹنگ فورس ہوتی ہے، جو فرنٹ فورس ہوتی ہے، وہ پولیس ہوتی ہے. ہمارے صوبے میں پولیس ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے، وہ کرتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی فوج بھی کرتی ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشنز بھی ہوتے ہیں، ہو بھی رہے ہیں. اس میں تو کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات اس کے اندر ایڈ نہیں ہوئی ہے. اور جہاں تک سپورٹ کا ہے کہ صوبائی حکومت سپورٹ کرے گی، پہلے بھی کری تھی لیکن ابھی تھوڑا زیادہ سپورٹ کرے گی اپنے اداروں کو، چاہے پولیس ہو، سی ٹی ڈی ہے، جو بھی ہے اس کو سپورٹ کرے گی. اور دیکھیں کون سا صوبہ چاہے گا کہ ہمارے معدنیات غیر قانونی طریقے سے جائیں. لیزز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، ان کو لیز ملتی ہے، ان کو لائسنس ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. تو چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو، یا سندھ میں ہو، یا خیر خواہ میں ہو، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو غیر قانونی کام تو کسی صوبے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور ہم نے اس پہ ایک اور بھی وہ کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان کا ہم نے ایک جرگہ بھی بنایا ہے کہ وہ انگیج کریں گے حکومت کے ساتھ اور اسپیکر صاحب کے ساتھ، جو پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں یا پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. ان کے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ انگیجمنٹ کرے گی اور اپنی پارٹی سے جو بھی فیڈ بیک ہوگی وہ لے کر آگے. رائٹ، تھینک یو سو ویری مچ گورنر صاحب.